بلکہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنی لونڈی کو شاید مارا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آزاد کرو. تو یہ سوال خاص پوچھا تھا این اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السما. تو انہوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ مومنہ ہے. تو یہ تو میرے خیال ایمان کے ساتھ تعلق ہے اس کانسیپٹ. بالکل. اور یہ قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى. سبحان اللہ. رحمان عرش پہ مستوی ہے. اب مستوی کا معنی ہم نہیں کر سکتے. مستوی کا معنی مستوی ہونا ہی ہے. صحیح. اس کی نہ تعویل کی جا سکتی. اللہ کی صفات میں سے ہے استوا، اور یہ قرآن میں 7 مرتبہ ہے جی. اور کسی جگہ پہ بھی آپ تعویل نہیں کر سکتے. استوا کا معنی استوا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق وہاں مستوی ہے، لہذا اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہم ان میں کوئی تشبیہ قائم کر سکتے ہیں، نہ اس کو تعطیل کر سکتے ہیں، اس کو معطل کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں. اور اس کے بغیر ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے. وہ جیسے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور امام کا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء تو معلوم ہے، صحیح، لیکن اس کی وکیفیتہ مجہول، لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. اور والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان، والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا، صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے والے؟ کہ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ہے وہ آسمانوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اس خاتون سے، لڑکی سے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ، اور اس نے اشارہ کیا. یہ تو پوری مخلوقات آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جانور بھی جس وقت وہ بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. ایون یہ کرکٹرز ہندو جب سینچری کرتے ہیں یہ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ اتفاق ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک عالمگیر سچ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ بڑا مانتے ہیں وہ بلندی پہ ہوتا ہے. بڑا بلندی پہ ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، لہذا وہ بلندی پہ ہے. بلندی کتنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک حدیث کے اندر کیفیت آتی ہے. لیکن بہرحال اللہ عرش پر ہے. اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی. ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھوائی. اس کے اوپر لکھوایا، ابھی کوئی پیدا نہیں کیا تھا، تو اس کے اوپر لکھوایا کہ ان غضبی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میری غصے کے اوپر حاوی ہے. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. اب وہ جو تحریر ہے اب بھی اللہ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ کے پاس عرش کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے جی، اور جو اس کی شان ہے کہ اس کا علم عرش پر ہونے کے باوجود ہر چیز پر اللہ کا علم حاوی ہے. وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کا جو اس کی جو کرسی ہے، اس کا جو عرش ہے، وہ ہر چیز پر حاوی ہے. تو دیکھیں یہ تو بڑائی کے اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کائنات تو پتہ نہیں اتنی سی ہے، اتنی سی بھی نہیں ہے. تو اس کو ہر جگہ موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی سی چیز آپ کے سامنے ہو، اس میں ہر جگہ موجود ہونے کا، تو پھر بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کو محدود کرنے کی بات. لہٰذا اس طرح کا کوئی تصور درست نہیں ہے. اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق، اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح اگر جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر بعض جگہیں تو بہت ہی قبیح ہیں جہاں عام انسان جانا پسند نہیں کرتا. تو کیا خیال ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ نہیں، اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ بس بتانا چاہوں گا شیخ، آڈینس کو بھی، آپ کو بھی، کہ سورج کا نا ایک تعلق ہے. یہ جیسے آپ نے کہا نا یوگا والے بھی سورج کی طرف سمت کر کے بیٹھتے ہیں اور ایک خاص پوسچر میں بیٹھتے ہیں. میں ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے جو فالس گاڈز ہیں، جیسے ہورس ون آئڈ گاڈ، سو کالڈ گاڈ، یہ ایجپشین کا، رام لے لیں، کرشنا لے لیں، جیزس کرائسٹ، ایون ان کے تمام جو فالس گاڈز ہیں ان کی پینٹنگز اگر دیکھیں پرانی یا آج کل کی دیکھیں تو ان کے پیچھے ایک سورج ہے، ان کے پیچھے سے ایک سورج نکل رہا ہے. اچھا، یہ چرچز میں بھی یہ پینٹنگز بڑی کلیئر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے اور پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. ہورس کی پینٹنگ پرانی کیو میں جو بنی ہے وہ بھی سورج پیچھے سے نکل رہا ہے. اسی طرح یہ رام، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک سورج ہے. تصاویر میرے پاس ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت سجدہ نہ کرو، کیونکہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے سامنے جا کے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے سینگوں کے درمیان سے جو ہے وہ سورج نکلتا ہے. تو یہ کوئی اس میں بات تو ہے شیخ، یہ سارے مذاہب یہ سورج کی بات کرتے ہیں،
اور یوگا بھی سورج کی طرف پوائنٹ کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ وارننگ ہے ہمارے. نہیں, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیدھی سیدھی یہ شیطان کی پرستش کا ایک ایک انڈائریکٹ ذریعہ ہے. بالکل. اور آپ اس کو جو مرضی کہتے رہیں, اصل میں تو آپ شیطان کی پرستش کر رہے ہیں. جب آپ اس کو خاص وقت میں اور سورج کو پھر ہر چیز میں دکھایا جا رہا ہے اور آپ ڈپکٹ کر رہے ہیں تصویروں کے ذریعے سے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک تہذیب جو تصویروں سے ڈپکٹ ہوتی ہے, ان کے نظریات بھی ڈپکٹ ہوتے ہیں. تو سورج کے ساتھ ایسی کوئی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورج طلوع ہوتے وقت بھی اور سورج غروب ہوتے وقت بھی. آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان کے سینگوں سے طلوع ہوتا ہے, شیطان کے سینگوں میں غروب ہوتا ہے, لہٰذا اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس وقت عبادت نہیں کرنی چاہیے, اس وقت سجدہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات درست ہے کہ ان ساری باتوں سے معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم کفر کے یا شیطان کے جو بھی کوئی تو ریلیشن ہے. اور وہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور لمس کے ساتھ کرنٹ لگ جاتا ہے, ان کا کیا ریلیشن ہے, ہو سکتا ہے وہ بھی شیاطین کے ذریعے سے ہو. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو شیاطین ہیں لیوحون الی اولیاءہم, وہ اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. وحی کا مطلب الہام کرتے ہیں, اور الہام کا مطلب کوئی ایک ان سین کنیکشن ہے. صحیح. اور وہ ان سین کنیکشن کیسے ہے ہمیں نہیں پتہ. قرآن نے بہرحال بتایا ہے کہ شیاطین کو اپنے دوستوں کو, چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہوں, وہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ القاء کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو القاء ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے بہت سارے اظہارات ہو رہے ہوں. بالکل ٹھیک. لاسٹ سوال شیخ ٹیلی پیتھی پہ ہے کہ یہ بھی ایک کانسیپٹ بڑا فیمس آج کل ہو رہا ہے, اور اس پہ ایکسپیریمنٹس ہوئے جس میں انہوں نے ثابت کیا, لیکن وہ اس پہ اعتراض بھی ہے کہ کنفرمیشن بائس تھی ان ایکسپیریمنٹرز کی, ان سائنٹسٹ کی, کہ وہ پہلے سے ایک چیز ذہن میں رکھے ہوئے تھے, اسی پہ ایکسپیریمنٹ کیا تو وہی رزلٹ آیا. لیکن اینی وے ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں, ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ دو بندے دور بیٹھے ہوئے, وہ کچھ سوچ رہا ہے اور اس سوچ کو ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے ذہن میں, اور وہ اس کے تھاٹس بھی پڑھ سکتا ہے, تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں وہ ڈال رہا ہے, اور وہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ یہ سوچ رہے تھے. تو بالکل اوتھینٹک بات تھی, بالکل سچ تھی. میں نے ایک ہمارے ہیں دوست انہیں کہتے سنا کہ میری بیٹی کے پاس یہ گفٹ ہے ٹیلی پیتھی کا. میں نے کہا کیسے؟ کہتے کہ وہ انہوں نے نا اپنا پیپر دیکھ لیا میتھس کا, سوالات دیکھ لیے, یعنی اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ اس نے امیجن کیا کہ وہ ادھر ہے روم میں جہاں پیپر پڑھا ہوا ہے, اس کو پیپر نظر آ گیا, اور جب وہ دینے گئی تو سیم ٹو سیم وہی پیپر تھا. اب یہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کیا ایسا جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس ٹرانسمٹ کر دیں کسی دوسرے کو؟ جیسے وہ بڑا مشہور ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو میسج ڈیلیور کیا تھا مدینہ میں بیٹھے ہوئے جبکہ وہ فارس میں تھے. یہ اوتھینٹک واقعہ ہے شیخ؟ نہیں, اوتھینٹک تو نہیں ہے, لیکن تاریخی واقعہ بہرحال ہے. یا ساریۃ الی الجبل, کہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, اور یہ ایک میسج ان کو ڈیلیور ہوا حضرت عمر کی آواز میں, اور کہتے ہیں کہ آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو ان کو دونوں الگ الگ طریقے سے آپ اس کو دیکھیں. ایک تو وہ کنسنٹریشن ہے جس سے آپ کو کوئی انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے یہ پیپر والی بات کی. دیکھیں یہ کنسنٹریشن ورک کرتی ہے ڈفرینٹ طریقوں سے. آپ اس کو کنسنٹریشن کہہ لیں, آپ اس کو اپنا تکا کہہ لیں, آپ اس کو اپنی کوئی ہائی انٹلیکچوئل اسٹیج کہہ لیں, جو بھی کہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب ایم اے کا امتحان دیا تو ایم اے میں ایک ہسٹری کا پیپر تھا, اسلامک ہسٹری یا مسلم ہسٹری. وہ قبل از اسلام سے لے کر پریزنٹ ڈے تک تھی. اچھا اتنا لمبا نصاب, میں بڑا ڈرا کرتا, سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے اس پیپر. خیر جب پیپر قریب آئے تو میں نے بیٹھ کے خود گیس بنایا. ہم جو گیس بناتے ہیں میں نے خود بنایا, میں نے کسی سے نہیں لیا, سارے پیپرز کا گیس خود بنایا. اس کا میں نے جب بنایا میں نے 20 سوال نکالے, پھر اس میں سے ویری امپورٹنٹ جو ہیں امپورٹنٹ 20 نکالے, ویری امپورٹنٹ 10 نکالے. 10 میں سے پھر میں نے موسٹ امپورٹنٹ یا ویری ویری امپورٹنٹ 4 نکالے. اچھا 4, اور پیپر میں سوال ہی 4 آتے تھے. اللہ ٹھیک ہے جی. اور میں 4 نکال لیے, اور میں نے سارے دوستوں کو بتایا کہ یار یہ 4 کر لو, یہ آ جانے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اور یقین کریں ان میں سے ایک سوال تو ایسا تھا جو اس سال کے کسی کے گیس میں نہیں تھا, نہ اساتذہ کے گیس میں, نہ کسی کے, لوگ اپنا اپنا, میرے گیس میں تھا. جی یقین کریں وہی 4 سوال آئے. اللہ. اور وہی 4 سوال آئے, اور جب میرا دوست میرے سے ناراض ہو گیا, میں شام کو آیا, میرے سے بول رہی نا, میں کیا کیوں نہیں بولتے, کہتا تمہیں پیپر کا پتہ چل گیا تھا, مجھے کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا یار میں تو شور میں چاہتا رہوں کہ یہ 4 آ جانا, یہ کر لو. اچھا میں تو اس چکر میں کرتا تھا کہ میں نے کر لیا, تو دل کرتا ہے کہ یہ آ جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے آ گئے, تکا لگا, یا جو بھی آپ نے اس کو ایفیشینٹلی پچھلے پیپرز کو دیکھا اور کتنے ماہرانہ طریقے سے آپ نے اس کو کیا, یا آپ کہیں کہ میں نے یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے کر لیا, یہ تو آپ کی انٹرپریشن ہے کہ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں. لیکن بہرحال جو کنسنٹریشن ہے, یکسوئی, مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم شروع سے لے کر اب تک جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں سب میں ایک بات کامن ہے, اور وہ کیا, یکسوئی, کنسنٹریشن. اچھا کنسنٹریشن تو ہو سکتی ہے, یہ تو اسلام بھی اس کو کنسنٹریشن کہتا ہے. اب آپ کو جب
آپ یہ بتائیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے منع کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو خشوع اور خضوع کیا ہے؟ یہ کنسنٹریشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں اور بالکل اپنے آپ کو یوں اللہ کی طرف دھیان کریں. تو جتنا زیادہ آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے یا دوسرا ذکر بھی جتنا زیادہ توجہ سے کرتے ہیں اس سے آپ کے اوپر آپ کی بصیرت و بصارت کھلتی ہے. یہ تو بہرحال آپ کو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو جو دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں اس کے بارے میں رہنمائی بھی میسر آ سکتی ہے. اور جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا والا یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کو دیکھیں. جب نبی سے کوئی خارق عادت واقعہ سرزد ہوتا ہے تو وہ بھی نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں. قوانین جو طبی قوانین معطل ہو جاتے ہیں. اسی طرح طبی قوانین معطل ہو کے اگر کسی بھی شخص سے کسی بھی عام امتی سے کوئی بات ظہور پذیر ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ ظہور پذیر ہو, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی اس کی اتھینٹسٹی سے قطع نظر یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے اس سے کوئی ایسی کرامت ظہور پذیر ہو جائے, اس کو کرامت کہیں یا اس کو اللہ کی طرف سے. یہ نہ تو کرنے والے کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی اپنا کسبی یا اپنا کوئی ذاتی اس میں قوت شامل ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی ظہور پذیر ہو سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی اجنبی اور چھوٹی بات بھی نہیں ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کا ایمان اور تقوی مضبوط ہے نا وہ اولیاء اللہ ہے. اور ان کو کسی بھی طرح سے اس طرح کی کوئی اگر کیفیت ہو جائے تو یہ ممکن ہے, لیکن اس کا تعلق ایفرٹ اور سٹرگل کے ساتھ نہیں ہے. لوگ تو اس چکر میں اس یکسوئی کے چکر میں لوگوں نے تو یہ تک بنا لیا ہے. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا, اب تو خیر وہ بھی فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. کہتا تھا مجھے وہ دیں جو آپ کے پاس ہے. کہتے تھے کیا ہے میرے پاس؟ نماز روزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے وہ مجھے بتائے. اچھا میں نے ایک دن اس سے پوچھا, مجھے کہتا ہے آپ کے والد صاحب بتاتے نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. پھر ایک دن کہتا ہے کہ میں نا اصل میں چاہتا ہوں کہ میں چھپکلی کو دیکھوں اور وہ میری نگاہ سے اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے, گر جائے. میں یہ چاہتا ہوں, یہ قوت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بندے کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے, کوئی کسی چھپکلی کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے. یہ ہماری خواہشیں ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دنیاوی مشغلے ہو سکتے ہیں لوگوں کے, تو آپ مشق کریں اور شمع بینی بھی کریں اور سورج بینی اور چاند بینی بھی کریں اور کسی بلب کے اوپر کنسنٹریشن کر کے اپنی مشق کریں, اور اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کنیکشن بھی قائم ہو جائے اور جس سے آپ کوئی اپنے خیالات میں انتشار پیدا کر لیں یا دوسرے کے خیالات میں انتشار پیدا کر لیں. دیکھیں نا یہ جو اے آئی ہے یہ بھی تو آج کل کیا کچھ کر رہی ہے, ہمارا ذہن پڑھ لیتی ہے. آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہو, حتیٰ کہ علی بھائی ہم آپس میں ملے ہیں نا, آپ کسی آدمی سے ملے ہیں اور کوئی آپس میں آپ کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے, صرف آپ ملے ہیں, تو وہ لوکیشن سے لے کر وہ آپ کو دے دے گی, وہ جو سجیشن دے دے گی کہ اس کو آپ ایز اے فرینڈ ایڈ کر لیں. تو اس کو کیسے پتا چل گیا؟ دیکھیں یہ اس طرح کے کنیکشن ہو سکتے ہیں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہو سکتا ہے, تو پھر جو اوریجنل انٹیلیجنس اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جزاک اللہ شیخ, ماشاء اللہ آپ کی باتوں سے میں نے بھی بڑا سیکھا.